ڈے اسٹوڈنٹس کریکولم ڈیولپمنٹ ان فزیکل ایجوکیشن کے سیکنڈ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں میں. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہتر تیاری کر رہے ہوں گے. تو لیسنس آلریڈی ہم کر چکے ہیں، بس اب تھوڑا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے اور آپ ٹاپکس کو فوکس بھی کریں. تو آج لیکچر نمبر 2 میں آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فزیکل ایجوکیشن کریکولم جو ہے اس کی ٹائپس وغیرہ کیا ہوتی ہیں، تو اس کو ہم فوکس کرتے ہیں. تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں. تو ٹائپس آف کریکولم، پہلا کریکولم کون سا ہوتا ہے؟ جی پہلا ہے جی ریجڈ. جی آپ کو کیا لگتا ہے ریجڈ سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں ریجڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت، ہارڈ، جس میں چینجز کم ہو. تو جیسا کہ نام انڈیکیٹ کر رہا ہے تو ریجڈ کیا ہے؟ ریجڈ کریکولم ڈز ناٹ الاؤ فریکوینٹ چینجز. یہ ایک ایسا کریکولم ہوتا ہے جو آپ کو تبدیلیاں الاؤ نہیں کرتا، فکس کر دے جاتا ہے. ان دی کمپوزیشن آف کنٹینٹس آف اسٹڈی، تو جو اس کے کنٹینٹس رکھے جاتے ہیں تو اس میں تبدیلی بہت کم ہوتی ہے. اٹ اسٹینڈس فار دی مینٹیننس آف دی یونیفارمٹی آف دی اسٹینڈرڈ ان ایجوکیشن. تو یہ اسٹینڈرڈ اور یونیفارمٹی کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ سب جب فالو کر رہے ہوں تو جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک جیسا پروڈیوس ہو. More particularly, the core subjects that are considered essential for the mental training should invariably be included in keeping the uniformity of standard. ٹھیک ہے، تو اسٹینڈرڈ کو یونیفارم رکھنے کے لیے کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی دی جاتی ہیں جو ایک جیسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی دی جاتی ہیں جس میں ویریشن نہیں لائی جاتی. تو یہ کچھ کور سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کا جو سلیبس ہے وہ ایک جیسا رکھا جاتا ہے، کنٹینٹ ایک جیسا رکھا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ تمام لوگ جو پروڈیوس ہوں اس میں یہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں جو اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کورس کی. It also gives the public recognition to the students in regard to study of specific subjects. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی اسپیسیفک سبجیکٹس کو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کورسز کو کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کی ایک خاص پہچان بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو ریجڈ کریکولم یعنی جس میں ویریشن نہ ہو، اس میں فریکوینٹ چینجز نہیں ہوتے آلموسٹ. دوسرا جی فلیکسیبل، نام سے ظاہر ہے. فلیکسیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے جس میں ویریشن ضرورت کے مطابق اپڈیشن چلتی ہے، تو فلیکسیبل کریکولم. تو فلیکسیبل کریکولم مینٹینز دا پرنسپل آف چینج. ٹھیک ہے، تو یہ پرنسپل آف چینج کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق ویریشن کی جا سکتی ہے. دا ہیومن نیڈس اینڈ ایکسپیرینسز آر ان پروسیس آف چینج اینڈ ماڈیفیکیشن. تو انسان کی جو ضروریات ہے آپ کو پتہ ہے یہ مسلسل پروسیس آف چینج میں سے چل رہی ہیں، مسلسل چیزوں کو ماڈیفائی کرنا پڑ رہا ہے، مسلسل نئی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑ رہا ہے. ایز سچ دیر از اے نیڈ ٹو چینج ٹیک پلیس ان دا کریکولم. تو ایسی صورت میں کریکولم میں کچھ ضروری تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹ، اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ. جیسے کرکٹ تو کھیلی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج سے 100 سال پہلے والی کرکٹ اور اب ڈفرینٹ ہے. فٹ بال بھی عرصہ دراز سے کھیلی جا رہی ہے، لیکن رولز ڈے بائی ڈے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ویری کر رہے ہیں. اسی طرح جب کورس پڑھایا جاتا ہے تو کورس کو بھی کچھ عرصے بعد اپڈیٹ کیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد کورس میں کچھ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دی نیو ریکوائرمنٹس. کئی اولڈ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، کئی نئی چیزیں اڈاپٹ کر لی جاتی ہیں. تو یہ سب فلیکسیبلٹی میں آتا ہے. اٹ بلیوز ان کنٹینیوس پروسیس آف ہیومن ایولیوشن. تو اس میں کیا ہے، یہ مسلسل انسانی ارتقاء کا عمل ہے، یعنی ویریشن آتی ہے نئی چیز کے لیے، آپ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے پرانی چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں. تو اٹ از اے پارٹ آف ایولیوشن. ایولیوشن کہتے ہیں کہ ارتقاء، تبدیلی کے ساتھ چلنا چیزوں کا. دیٹ سروز دا چینجنگ نیڈس آف دی ایجوکیشن. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کی جو نئی نیڈس ہیں اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، جو ضروریات ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، دس ٹائپ آف کریکولم از ریولیوشنری اینڈ فلیکسیبل. تو اس میں 2 باتیں یاد رکھنی. یہ جو کریکولم کا جو پارٹ ہے یہ ریولیوشنری ہوتا ہے اور فلیکسیبل بھی ہوتا ہے ان نیچر، دیٹ میٹس ود دا چینجنگ نیڈس آف دی ٹائم. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کو آپ اچھے انداز میں میٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ وقتاً فوقتاً کورس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اس میں مناسب تبدیلیاں کرتے رہیں گے، تو جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں، نئے نیڈس ہیں، ان کو اپروچ کر لیں گے، ادروائز دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اور چائلڈ سینٹرڈ کریکولم کون سا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا کریکولم ہے جس میں اسٹوڈنٹ کو
بیسک فوکس حاصل ہوتا ہے جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے سلیبس. نالج اینڈ ایکسپیرینس شوڈ ناٹ بی پری ڈیٹرمنڈ. اس میں نالج اور ایکسپیرینس کو اس کو پہلے سے ڈیٹرمن کر کے نہیں دیکھا جاتا کہ جناب یہی بنانا ہے. تو بنیادی طور پر یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگلی اس کو مینیج کیا جاتا ہے. It should rather study a nature of student, his needs and interest and aptitude in order to make it worthwhile. تو اس میں کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ہم اس میں چائلڈ کی نیچر دیکھ کر نا اس کو چیزیں امپوز نہیں کی جاتی, اس کو فری ہینڈڈلی اسے آفر کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کنٹینٹ کسی بھی کورس کی طرف وہ جا سکتا ہے. تو جس طرف وہ جائے گا اس میں اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے کورس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, جہاں جو اس کے ایپٹیٹیوڈز ہیں, جس طرح کے اسٹوڈنٹ کے ایپٹیٹیوڈ ہیں, جس طرح کی اس کی انٹرسٹ ہوں, اس کے اکارڈنگلی اسے گائڈ کیا جاتا ہے. تو اس کا میجر کریکٹرسٹک کیا ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کریکولم کا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کریکولم سے پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے, میجر کریکٹرسٹک آف چائلڈ سینٹرڈ کریکولم از پلینگ. Thus these types of curriculum should follow active method of learning. تو اس میں بنیادی طور پر اس کا تعلق ہے پلینگ سے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں بڑا ایکٹیو موڈ آف لرننگ چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ڈسک تھرو سیکھنا ہے, آپ نے نیزہ بازی کرنی ہے, آپ نے فٹ بال کرنی, تو جو آپ کے ٹرینڈز ہیں آپ کو ان ٹرینڈز کے مطابق آپ کو گراؤنڈ میں لیا جائے گا, آپ کا انیشیل ٹیسٹ لیا جائے گا, دیکھا جائے گا آپ کس لیول پر ہیں. پھر اس لیول پر آپ کو گائیڈنس دی جائے گی کہ ڈاج کیسے کرنا ہے, چیز کو پھینکنا کیسے ہے, سامنے والے پلیئر کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں بائی ڈوئنگ لرننگ تھرو سیلف ایکٹیویٹی. اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایکٹیویٹی دی جائے گی اور اسی کے بہاف پر دیکھا جائے گا کہ اس ایکٹیویٹی میں کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں. اٹ بلیوز ان لبرٹی. تو یہ جو کریکولم ہوتا ہے نا, اس میں لبرٹی, آپ کو آزاد, آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو ٹائم دے رہتا ہے کہ آپ خود سے آزادانہ طور پر سوچ کر آپ اس میں اسپونٹینٹی یعنی اسپونٹینیس ہیں آپ, اس میں کوئی پراپر آپ کو ڈائریکشن آپ کی ضرورت کے مطابق دی جاتی ہیں. آپ کو پہلے بیہیو کرنے دیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. جوائے, ڈیلائٹ, چائلڈ لرننگ. تو اس میں بچے کے جوائے کا, ڈیلائٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. دیز ٹائپس آف کریکولم آر پرسنالٹی انوینٹری ان نیچر. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ بنیادی طور پر پرسنالٹی انوینٹری ہوتی ہے, یعنی اس سے آپ کے پرسنالٹیز میں بہتری آتی ہے اس قسم کے کریکولم سے. سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کون سا ہوتا ہے؟ These types of curriculum give importance to training pupils in particular subjects. جیسے کہ آپ کوئی بھی خاص سبجیکٹ ہے جس کا کوئی بھی آپ بکش نالج لینا چاہتے ہیں یا اس سے متعلق لرننگ ہے, its main objectives are all the elements of knowledge that constitute subject of study. تو اس میں کسی اسپیسیفک سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا جائے گا. Thus the curriculum goes into depth of that subject. ٹھیک ہے جی, تو کریکولم جو ہے وہ سبجیکٹ میں, فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کورس نہیں, ریسرچ ہے تو ریسرچ سے متعلق جو ہے آپ ساری باتیں اس میں پڑھیں گے. کوئی لیٹ اس سپوز کہ گیمز ہے تو کسی بھی اسپیسیفک گیم, جمناسٹک, والی بال, فٹ بال, کسی اسپیسیفک چیز کا کریکولم ہوگا اور ساری باتیں, ٹپس, ٹیکنیک ساری وہ اس سبجیکٹ کے متعلق ہوں گی. دا اسپیشلسٹ ٹیچر از اپوائنٹڈ ٹو ڈیل ود سبجیکٹ ان دس ڈیٹیلڈ انالیٹیکل ڈیٹیل. ٹھیک ہے, تو کسی بھی قسم کی انالیٹیکل ڈیٹیل چاہیے تو اس کے لیے کیا ہوگا, ایک خاص جو اسپیشلسٹ ٹیچر ہوگا اس کو ڈیل کرے گا. ہائر ایجوکیشن از کریکٹرائزڈ بائی دا سبجیکٹ سینٹرڈ. تو جتنے بھی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے یونیورسٹیز ہیں اور ادر دین یونیورسٹیز, کہ جو یونیورسٹیز نہیں ہیں لیکن وہ ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, تو وہاں پر کیا ہے بنیادی طور پر اس قسم کے کریکولم کو پریکٹس کیا جاتا ہے. اٹ لیڈس ٹو ہائر اسٹڈی. تو اس سے اسٹوڈنٹ انکریج ہوتا ہے اور ہائر اسٹڈیز کی طرف جاتا ہے, ریسرچ کی طرف جاتا ہے اور ایکسپیریمنٹیشن کی طرف آگے بڑھتا ہے. In this type of curriculum is more appreciate for the students of the academic interest and creativity talents. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بہتر ہوتا ہے اور کریٹیوٹی, نئی نئی چیزیں سیکھنے کا جو اسٹوڈنٹس کے اندر شوق ہے وہ اس کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. آگے دی ایکٹیویٹی کریکولم. تو کریکولم دیٹ گیوز پرائرٹی ٹو ایکٹیو لرننگ آف دی سبجیکٹ. کسی بھی سبجیکٹ کی ایکٹیو لرننگ کرنی ہو تو اس کے لیے ساتھ آپ کو پریکٹیکل ورک دیا جائے گا. تو پریکٹیکل ورک میں جیسے فرض کر لیں آپ نے
कोई थ्रो सीखना है किसी भी किस्म का, जेवलिन थ्रो है या डिस्क थ्रो है, तो जब आपने उसको सीखना है तो बुनियादी तौर पर एक्टिविटी आपको दिया जाएगा और आप बुनियादी तौर पर जाकर प्रैक्टिकल करेंगे. द वर्बल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नाइदर सूट्स द मेंटल नीड्स ऑफ द चाइल्ड और सर्कमस्टेंसेस. तो बुनियादी तौर पर जो वर्बल सिस्टम है इसके लिए काफ़ी नहीं है. जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप चीज़ों को नहीं सीख सकेंगे. इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म. तो इसके पीछे जो फिलॉसफी काम करती है उसे कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, यानी लर्न, ठीक है, बाई प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल के जरिए या लर्न बाय डूइंग आप इसे सीखते हैं. तो बड़ा यूजफुल है और वर्क ओरिएंटेड है. एक्टिविटी इन्वॉल्व इन लर्निंग नेचुरली गिव्स बेटर रिजल्ट्स. तो जिस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी से हमेशा जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेहतर होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी इसमें शामिल होगा, लर्निंग भी शामिल होगी और चीज़ों को बेहतर अंदाज में वो सीखेंगे भी. द वर्क इज नेचुरल एंड ईजियर मीन्स ऑफ लर्निंग एनीथिंग. इट इज़ आल्सो द नेटिव एंड नेचुरल टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन. तो एक बात और यह है कि जो एक्टिविटी करिकुलम होता है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली उनको गाइड किया जाता है. फर्दर द एक्सपीरियंस ड्राइव फ्रॉम द वर्क इज मोर ड्यूरेबल. तो जो चीज़ आप लर्निंग के जरिए सीखेंगे उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे जो आप जो बातें सीखेंगे वो ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे, लंबे अर्से तक आपके काम आएंगे, एंड मोर मीनिंगफुल, और आपके लिए आने वाले वक्त में ज़्यादा फायदेमंद होगा. सो द मॉडर्न एजुकेटर्स लाइक Montessori, Forel, Davy and Perspective, their learning methods have designed this activity curriculum for the children. तो जितने मॉडर्न एजुकेटर्स हैं वो लर्न बाय डूइंग पर यकीन रखते हैं. वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दें, वो काम करें, सीखें और ख़ुद से सीखें. फिर उसमें जो करेक्शंस करनी पड़ती हैं वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में की जाए ताकि वो आगे से आगे सीखें. और यानी जब आप सीखेंगे तो गलती तो होगी, तो स्टूडेंट्स गलतियां करें, सीखें, करेक्शंस होती रहे और इस तरह आगे बढ़ते रहें और इस तरह जो उनकी लर्निंग है वो बेहतर होगी. सारा का सारा उन्हें बता ना दिया जाए, स्टूडेंट्स को खुद अपने हाथ से कुछ करने दिया जाए. तो एक्टिविटी करिकुलम में ये होता है कि आपको एक बाकायदा सरगर्मी, एक एक्टिविटी दी जाएगी और उस एक्टिविटी को आप कर परफॉर्म करके उसमें सीखेंगे. कोरिलेटेड करिकुलम क्या होता है? दिस टाइप ऑफ करिकुलम में आल्सो बी फेमस एज इंटीग्रेटेड करिकुलम. ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम के नाम से भी जानते हैं. अगर इंटीग्रेटेड करिकुलम आ जाए तो इससे मुराद कोरिलेटेड करिकुलम होगा. इट बिलीव्स इन नॉलेज टू बी इंटीग्रेटेड एंड कोरिलेटेड रादर देन स्पेशलाइज्ड एंड कंपार्टमेंट. ठीक है, तो इससे मुराद यह है कि जो नॉलेज है वो आपका इंटीग्रेट होना चाहिए, बजाय इसके कि आप नॉलेज को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखें तो या स्पेशलाइज्ड रखें. तो वो कहते हैं नॉलेज जो है वो आपका इंटीग्रेट हो, वो दूसरी चीज़ों के साथ इन टच हो, कोरिलेटेड हो. ठीक है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन द डिमांड ऑफ जॉब, ऑन द डिमांड ऑफ फैक्ट्रीज, ऑन द डिमांड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं. तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो स्टडी होगी वो कोरिलेटेड होगा. अगर आपका करिकुलम कोरिलेटेड है तो जो लोग प्रोड्यूस होंगे वो मुल्क की तरक्की में पार्टिसिपेट करेंगे, मुल्क की डेवलपमेंट में साथ देंगे. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपके पास आपका करिकुलम ऐसा है कि जो कोरिलेट नहीं करता आने वाली रिक्वायरमेंट से, तो वो ज़ाया हो जाएगा. इट एम्फेसिस ऑन गिविंग द होल व्यू ऑफ द नॉलेज टू लर्न. तो इससे नॉलेज को एक कम्प्रिहेंसिव सा व्यू मिलता है. नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स इज़ बाय नेचर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. तो मुख्तलिफ चीज़ों का जो नॉलेज है सब्जेक्ट्स का वो इंटर रिलेटेड भी होता है, इंटरडिपेंडेंट भी होता है. तो हमने देखना है कि एक सब्जेक्ट का नॉलेज जो है उसको हम दूसरे सब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं. फर्दर ये है कि ट्राइज टू कोरिलेट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इस किस्म के करिकुलम से क्या होता है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान रिलेशनशिप प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि आपके कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आप सिर्फ क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, थ्योरी उसकी क्लासरूम में पढ़ते हैं, लेकिन बाहर जाकर ग्राउंड में उसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे अरसे तक याद रहते हैं. तो इस तरह क्या है, मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स को, मुख्तलिफ किस्म के क्राफ्ट टेक्निक्स जो फ़न हैं उनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं. तो क्या, तो सब्जेक्ट्स पर कोरिलेटेड टू द क्राफ्ट, इन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं उसको आप क्राफ्ट से रिलेट कर सकते हैं. न्यू कॉन्सेप्ट करिकुलम का मतलब क्या है जी? The changing needs of society at present give rise to the certain new thoughts and principles of the curriculum construction. ठीक है, therefore new concepts of the curriculum are. अब जो नया करिकुलम है वो आपको किस तरफ गाइड करता है कि नई चीज़ें कैसी होनी चाहिए. नंबर 1 देखते हैं जी, वर्क एक्सपीरियंस इन करिकुलम.
کہ جو بھی آپ کریکولم پڑھا رہے ہیں اس میں ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ انکلوڈ کریں. دیر واز اے ٹائم وین ایجوکیشن واز لارجلی انفارمل. پہلے چیزیں انفارمل تھیں, نارمل لائف یا ڈیلی لائف سے ان ٹچ نہیں تھی. تو آج کیا ہوتا ہے, انٹرنشپس کی طرف. ٹھیک ہے, یہ میں ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں, انٹرنشپ. ٹھیک ہے, انٹرنشپ. تو آج کل لوگ جا رہے ہیں کس کی طرف, انٹرنشپس کی طرف. یعنی کورس پڑھتے ہیں, اس کے بعد میں 6 ماہ کی انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے. تو اس انٹرنشپ سے یہ ہے کہ آپ بہتر انداز میں سیکھتے ہیں. تو ورک ایکسپیرینس ان کریکولم. ٹھیک ہے جی. تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کی یوٹیلٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو استعمال کہاں کیا جا سکتا ہے, وہ پروڈکٹیو کہاں ہے. تو چیزیں جب آپ دیکھیں گے, یعنی بنیادی طور پر اس میں سبجیکٹ سینٹرڈ چیزیں پڑھتے ہیں, پھر اس کی تھیوریٹیکل اپروچ دیکھتے ہیں, بک اس اپروچ بھی دیکھتے ہیں کہ بک میں کیا لکھا ہے, پھر آپ یہ حوالہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ زندگی میں کہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے سے صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ تھیوری کو پڑھتے تھے یا سبجیکٹ کو پڑھتے تھے, لیکن آج کل جو ماڈرن ڈیولپمنٹ کیا ہوگی, جو ٹیکنالوجی کی کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ جو بنیادی طور پر آپ کا جو نالج ہے اس کو آپ کریٹیو انداز میں استعمال کرتے ہوئے جو نیو آپ کے ٹارگٹس ہیں ان کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے اس طرف موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دا اسٹوڈنٹس آر پریپیئر ٹو دیم سیلوز ٹو ورک ان فارمس. تو دیکھیں ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹس ان کو فارمس میں, فیکٹریز کے اندر, انڈسٹریز کے اندر, ٹھیک ہے, اور مشینز کے ساتھ, یعنی ڈیورنگ دیئر اسٹڈی ان کو پروڈکٹیو ممبر بنایا جاتا تاکہ جائیں اور سیکھیں, تاکہ جب وہ باہر نکلیں تو ان کے پاس ورک ایکسپیرینس ہو, وہ زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ کام نہ کریں, وہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں کیسے ہو رہی ہیں, کورس میں کیسے بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جی SUPW, یعنی سوشل یوزفل پروڈکٹیو ورک. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, یعنی ایک وائڈر اور مور افیکٹو کانسیپٹ ہے. اس کی بنیاد پر نیڈ بیسڈ جو ایکسپیرینس بیسڈ کریکولم ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے پر زور دیا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایسا کریکولم کرایا جائے جو جسٹ نیڈ بیسڈ ہو, جو آنے والے وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق کریکولم کو ارینج کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس اسی کو تیار کریں اور اس کے اکارڈنگلی پریپریشن کر کے اپنے آپ کو معاشرے کا ایک یوزفل کارکن ثابت کریں, تاکہ وہ آنے والے وقت میں پروڈکٹیو بھی ہوں اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بھی ہوں. اور جو کریکولم ہے اور اس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ دنیا سے کٹ آف نہ ہو, یعنی جو چیز آپ کو پڑھائی جائے وہ بالکل دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہو. کوئی ایسی باتیں نہ لی جائیں کہ جو آپ پڑھ کے جائیں تو جو آپ کی سوسائٹی ہے اس میں کہیں کریکولم سے ڈفرینٹ انداز میں نہ چل رہا ہو. لہٰذا زور دیا جاتا ہے کہ سوشل یوزفل پروڈکٹیو ورک کرایا جائے تاکہ جیسے اس کو آپ سیکھ کے باہر نکلیں تو وہ اپلیکیبل بھی ہو. تو گیمز میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ گیمز میں کچھ چیزیں ایسی سیکھ لیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ نے ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ کلچر ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوگا, کلچر مختلف, ٹمپریچر مختلف, انوائرمنٹ مختلف. تو ہر پچ پہ اگر آپ کھیلنا سیکھیں گے یا اس کے متعلق اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو پھر آپ باہر جا کے اچھا پرفارم کر سکیں گے, ادروائز آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, تھینک یو ویری مچ. پریکٹس کے لیے کوشچنس آپ کو خود دے رہا ہوں, جس میں پہلا کوشچن یہ ہے کہ رائٹ دا ٹائپس آف دی کریکولم, کہ کریکولم کے ٹائپس کیا ہیں. اسٹیٹ وچ ٹائپس آر ہیلپ فل ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں کون سی ٹائپس ایسی ہیں کریکولم کی جو استعمال کی جا رہی ہے. ڈسکس فیچرز آف دی ماڈرن کریکولم, کہ جو ماڈرن کریکولم ہے اس کے فیچرز کیا ہے. یعنی فزیکل ایجوکیشن سے متعلق آپ نے کوشچنس تیار کر رہے ہیں, ان کو پریکٹس کرنا ہے اور خود سے ڈھونڈنا بھی ہے. تو بہت اچھے انداز میں پریکٹس کریں. کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو وہ بھی آپ ڈسکس کر لیجیے گا. باقی یہ ہے کہ اس کو آپ کورس کو بار بار تیار کریں. میں باقی کی بھی ویڈیوز آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں, تو کوشش کریں ساتھ ساتھ آپ اس کو اچھے انداز میں پریپیئر کرتے جائیں ایگزامس کے لیے, تاکہ آپ کو این ایگزامس کے وقت پریشانی نہ ہو. شکریہ جی, السلام علیکم.